السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سندھ کے حالات اور راجہ داہر سنگھ کا نظام۔ سندھ کی زمین اس وقت بظاہر سرسبز تھی، دریا بہہ رہا تھا، کھیت لہلہا رہے تھے، مگر لوگوں کے دل خشک اور خوف سے بھرے ہوئے تھے۔ باہر سے یہ ایک خوشحال ریاست لگتی تھی، لیکن اندر سے یہ ظلم، ناانصافی اور طبقاتی نظام کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ جو طاقتور تھا وہ عزت والا، اور جو کمزور تھا وہ صرف ایک غلام سمجھا جاتا تھا۔ راجہ داہر کی حکومت مضبوط تھی، مگر اس مضبوطی کی بنیاد انصاف پر نہیں بلکہ خوف پر تھی۔ بڑے بڑے قلعے، فوجی دستے اور شاہی جاسوس ہر شہر اور ہر بازار میں موجود تھے۔ عوام کو معلوم تھا کہ اگر زبان کھولی تو سزا ملے گی، اور اگر سوال کیا تو جان ہی چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ خاموش رہتے تھے، مگر دل میں نفرت اور دکھ کا طوفان لیے جیتے تھے۔ اس دور کے ہندوستان اور سندھ میں ذات پات کا نظام بہت سخت تھا۔ انسان کی قدر اس کے کردار سے نہیں بلکہ اس کے خاندان اور طبقے سے ہوتی تھی۔ کسان اور مزدور دن رات محنت کرتے، مگر ان کی کمائی کا بڑا حصہ ٹیکس کی صورت میں شاہی خزانے میں چلا جاتا۔ تجارت پر بھی سخت پابندیاں تھیں، اور اکثر قافلوں سے زبردستی مال وصول کیا جاتا تھا۔ مظلوم کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ بدھ مذہب کے پیروکار اور عام عوام کئی علاقوں میں راجہ داہر کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے۔ کچھ قبیلے اندر ہی اندر بغاوت کا سوچتے تھے، مگر ان کے پاس طاقت نہ تھی۔ راجہ داہر کی فوج میں ہاتھیوں کا دستہ سب سے زیادہ خوفناک سمجھا جاتا تھا۔ میدان جنگ میں یہ ہاتھی دیوار کی طرح آگے بڑھتے اور دشمن کی صفیں توڑ دیتے۔ یہی طاقت داہر کے غرور کی اصل وجہ تھی۔ ادھر عرب کے لشکر کی آمد کی خبر سندھ میں پھیل چکی تھی۔ دیبل کے بازاروں میں چیمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے، کیا واقعی عرب سے ایک نوجوان جرنیل آ رہا ہے؟ کچھ لوگ خوف زدہ تھے، مگر بہت سے لوگ امید باندھے موجود رہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ظلم حد سے بڑھ جائے تو پھر تاریخ کسی نہ کسی کو بھیج دیتی ہے۔ راجہ داہر کو جب یہ خبر پہنچی تو اس نے فوراً اپنے دربار میں وزیروں اور جرنیلوں کو بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک غصہ تھا، مگر آنکھوں میں ایک چھپی ہوئی بے چینی بھی موجود تھی۔ اس نے کہا، عرب کے لوگ ہماری زمین پر قدم رکھیں گے تو انہیں زندہ واپس نہیں جانے دیں گے۔ دربار میں نعرے لگے، مگر کئی لوگ دل ہی دل میں جانتے تھے کہ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں، یہ جنگ نظاموں کی ہوگی۔ داہر نے اپنے قلعوں کی حفاظت بڑھا دی، ہر راستے پر پہرے بٹھا دیے۔ جاسوسوں کو حکم ملا کہ عرب لشکر کی ہر حرکت کی خبر لائیں۔ دیبل کے قلعے میں اناج جمع کیا گیا، ہتھیار تیار کیے گئے، اور فوجی دستے ہر وقت الرٹ کر دیے گئے۔ سندھ کی زمین جیسے ایک بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی میں چلی گئی۔ ادھر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ صرف قلعے فتح نہیں کرنے جا رہا، بلکہ ایک ایسے نظام کو توڑنے جا رہا ہے جو صدیوں سے عوام کو غلام بنائے ہوئے ہے۔ اس کے دل میں صرف جنگ کا جذبہ نہیں تھا بلکہ انصاف کا ایک سچا وعدہ تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب پہلا قلعہ گرے گا تو سندھ کے دل میں خوف نہیں بلکہ امید جنم لے گی۔ لیکن دیبل کے دروازوں کے پیچھے دشمن صرف فوج نہیں تھا، وہاں سازشیں بھی تھیں، جاسوس بھی تھے، اور ایک ایسا نظام بھی تھا جو ہر نئے آنے والے کو کچل دینا جانتا تھا۔ دیبل کا قلعہ اور پہلی جھڑپ۔ دیبل سندھ کی سرزمین کا وہ دروازہ تھا جسے فتح کیے بغیر آگے بڑھنا ناممکن تھا۔ یہ صرف ایک شہر نہیں تھا بلکہ راجہ داہر سنگھ کی طاقت کا ایک پہلا مضبوط قلعہ تھا۔ سمندر کے کنارے واقع یہ شہر دور سے ہی فولاد کی دیواروں جیسا دکھائی دیتا تھا۔ بلند برج، مضبوط دروازے اور ہر طرف پہرے دار، گویا کہ یہ قلعہ نہیں، ایک زندہ دشمن تھا جو ہر آنے والے کو نگل لینے کے لیے ہر وقت تیار تھا۔ جب محمد بن قاسم کا لشکر دیبل کے قریب پہنچا
تو ہوا میں عجیب سا سناٹا تھا، سمندر کی لہریں شور کر رہی تھیں مگر زمین پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ عرب لشکر نے فاصلے پر پڑاؤ کیا اور نوجوان جرنیل نے سب سے پہلے قلعے کا جائزہ لیا۔ اس کی نظریں دیواروں کے اوپر چلتے ہوئے سپاہیوں پر تھیں، برجوں پر لٹکے ہتھیاروں پر تھیں اور دروازے کے سامنے کھڑے ہاتھیوں پر تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جنگ سیدھی نہیں ہوگی، یہ جنگ حکمت مانگتی ہے۔ دیبل کے اندر خوف پھیل چکا تھا، شہر کے بازار بند ہونے لگے، لوگ گھروں میں چھپ گئے اور دربار کے کارندے ہر گلی میں دوڑ رہے تھے۔ داہر سنگھ کے سپاہیوں کو حکم دیا گیا کہ قلعے کی حفاظت دگنی کر دی جائے۔ کچھ سپاہی دیواروں پر تیر انداز بن کر کھڑے ہو گئے، کچھ نے قلعے کے دروازے کے سامنے لکڑی کی مضبوط رکاوٹیں لگا دیں۔ شہر کے امیر طبقے نے خزانے چھپانے شروع کر دیے اور عام لوگ دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ یہ جنگ کس کے حق میں ہوگی۔ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو آرام کا حکم دیا مگر اس کے دل میں آرام نہیں تھا۔ رات کے اندھیرے میں اس نے اپنے خاص کمانڈروں کو بلایا، ایک نقشہ زمین پر پھیلایا گیا اور دیبل کے قلعے کے راستے دیکھے گئے۔ نوجوان جرنیل نے آہستہ آواز میں کہا، ہم دیواروں سے ٹکرائیں گے نہیں، ہم دشمن کو کمزور کریں گے پھر وار کریں گے۔ اس کے الفاظ میں اعتماد تھا اور اس اعتماد نے سپاہیوں کے دلوں میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ صبح کے وقت دیبل کے قلعے کے باہر پہلا منظرنامہ شروع ہوا۔ قلعے کی دیواروں پر دشمن کے تیر انداز صفیں باندھ چکے تھے۔ عرب لشکر جیسے ہی آگے بڑھا، دشمن کی طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ ہوا میں سیٹیاں سی بجنے لگیں اور زمین پر تیر گرتے ہی مٹی اڑنے لگی۔ عرب لشکر نے ڈھالیں اٹھا لیں، صفیں مضبوط کیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ یہ پہلا امتحان تھا اور محمد بن قاسم خود گھوڑے پر سب سے آگے نظر آ رہا تھا۔ پہلی جھڑپ زیادہ دیر نہ چلی مگر اس نے دونوں طرف کا حوصلہ جانچ لیا۔ عرب لشکر نے اپنے تیر انداز آگے کیے اور قلعے کی دیواروں پر کھڑے دشمنوں کو نشانہ بنایا۔ کچھ لمحوں میں دیواروں پر کھڑے کئی سپاہی گر گئے۔ دیبل کے اندر ایک شور بپا ہو گیا۔ قلعے کے دروازے کے پاس کھڑے سپاہیوں نے گھبرا کر دروازے مزید بند کر دیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب دشمن نے محسوس کیا کہ سامنے آنے والا لشکر کوئی عام لشکر نہیں، لیکن قلعہ ابھی بھی ایک مضبوط تھا۔ اس کی دیواریں اونچی، دروازے فولادی اور اندر اناج کا ذخیرہ موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے محسوس کیا کہ صرف تلواروں سے یہ قلعہ جلد فتح نہیں ہوگا۔ اس نے لشکر کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا کہ کیمپ مضبوط کیا جائے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ لمبی ہو سکتی ہے مگر ہر لمبی جنگ کا آغاز ایک چھوٹے سے وار سے ہوتا ہے۔ رات ہوئی تو دیبل کے اندر خوف اور بڑھ گیا۔ لوگ چھتوں پر چڑھ کر باہر دیکھتے، عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے دعائیں مانگتیں اور سپاہی دیواروں پر جلائی گئی آگ کی روشنی میں گشت کرتے ہوئے نظر آتے۔ شہر کے بڑے پجاری مندر میں جمع ہو کر دعائیں کر رہے تھے کیونکہ دیبل کا ایک بڑا مندر بھی اس شہر کی پہچان تھا۔ دشمن سمجھتا تھا کہ یہ مندر ان کی طاقت ہے مگر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جانتا تھا کہ طاقت صرف پتھروں میں نہیں، ایمان میں ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے رات کے وقت اپنے خیمے میں بیٹھ کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آسمان کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ایک سوال تھا، کیا دیبل کی دیواریں ٹوٹیں گی؟ پھر اس نے اپنی تلوار پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر اللہ نے چاہا تو یہ قلعہ گرے گا اور سندھ کی زمین انصاف دیکھے گی۔ لیکن اس سے یہ بھی معلوم تھا کہ دشمن اب خاموش نہیں رہے گا۔ راجہ داہر کے سپاہی کسی بھی وقت رات کے اندھیرے میں حملہ کر سکتے ہیں، جاسوس عرب لشکر میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ دیبل کی دیواروں کے پیچھے دشمن کے پاس بہت وقت تھا، اور وقت جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار ہوتا ہے۔
دیبل کی یہ پہلی جھڑپ ختم ہو چکی تھی، مگر اصل جنگ ابھی شروع ہی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ یہ پہلی جنگ کی جو جھڑپ ہوتی ہے اس کا نظر آنا کچھ اور ہوتا ہے اور حقیقت کچھ اور ہوتا ہے۔ اب اگلا قدم وہ ہوگا، وہ ہتھیار جسے